وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور خاص طور پر تمام احمدی مسلمان بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ایک دفعہ پھر جھوٹے مولوی مبشر شاہ صاحب نے ان فہد نعمان صاحب کے ساتھ مل کر، یا یوں کہہ لیں فہد نعمان کے کندھے پر رکھ کر، جو جھوٹ جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق اپنی اس ویڈیو میں بولے تھے، وہ ویڈیو جس کا پیارے بھائیوں یہ نہایت ہی بیہودہ ٹائٹل ان صاحب نے رکھا، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے پیارے مربیان وغیرہ پر بہت ہی گندے گندے انہوں نے الزامات لگائے۔ اللہ ہی ہے جو ان سے پوچھے، لیکن جیسا کہ ہم آپ کو بتلا رہے تھے پیارے بھائیوں، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سب باتیں، وہ سارے الزامات جو کہ ان دو جھوٹے شیطانوں نے جو ہے اپنی اس ویڈیو میں لگائے تھے، وہ محض جھوٹ کا پلندہ تھا اور بس۔ پیارے بھائیو، خوشخبری یہ ہے کہ ان دونوں جھوٹوں نے اپنی اس دوسری ویڈیو میں اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی فہد نعمان صاحب جو ہیں یہ ایک بد کردار شخص تھے جب یہ روا میں رہا کرتے تھے۔ اچھا جی، یہ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی۔ اچھا، ایک اور بھی بات کہ انہوں نے جناب جو اعتراضات قائم کیے ہیں کہ آپ اپنی والدہ، چونکہ آپ کی والدہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر تھیں، تو وہ لڑکیوں کے نمبر، نرسوں کے نمبر اور قاردیانی مرضعی لڑکیوں کے نمبر ان کے موبائل میں ہوتے تھے، تو آپ ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے اخراج کیا۔ تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، واقعی کوئی ایسا کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک عمر تھی میری سدھرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اب جس طرح کا مجھے ماحول ملنا تھا میں نے بالکل اسی طرح ہی بننا تھا نا۔ دیکھیے جی، میں نے بالکل ویسے ہی بننا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں جو میں پہلے کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی میرے بھائیو، آپ نے سنا جی، ان صاحب نے جو بات ہم نے بنیادی طور پر اپنی اس ویڈیو میں بیان کی تھی پیارے بھائیو، اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے ٹائٹل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا تھا، بد کردار اور جھوٹا، ٹھیک ہے جی، جھوٹے فہد نعمان۔ تو فہد نعمان صاحب اپنی اس ویڈیو میں جو ہے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جب یہ روا رہتے تھے یہ واقعی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے جن حرکتوں کا ذکر ہم نے اپنی اس پہلی ویڈیو میں کیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پیارے بھائیوں، ان صاحب کے اس اقرار کے ساتھ ہی وہ تمام حقائق جو کہ ہم نے اس شخص کے کردار سے متعلق اپنی اس ویڈیو میں بتلائے تھے، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچے ثابت ہو گئے۔ کیا ہم نے مثلا بتلایا تھا؟ ہم نے یہ بتلایا تھا کہ بہت انتہائی جناب یہ لوز کریکٹر کے آدمی ہیں، اور یہ اپنی والدہ کے جس طرح کہ یہ خود مانے ہیں، یہ وہاں موبائل سے فون وغیرہ چوری کر کے لڑکیوں وغیرہ کے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، پھر اس وجہ سے ان کو 3-4 دفعہ مار بھی پڑی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ جن دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتہ ہی ہم نے کیا بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ بد فعلی کرنے والے کروانے والے یہ بیچارے اس طرح کے صاحب تھے۔ بہرحال خوشی کی بات یہ ہے
جو ہم نے آپ کو کہا ہے ایک لحاظ سے یہ بہت ہی غمی کی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی بد کردار شخص ہو ہمیں بہرحال اس شخص کی جو فطرت ہے اس کے اوپر افسوس ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق گندے الزامات لگائے تھے، اس لیے پیارے بھائیوں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب اس ویڈیو میں بہرحال مان گئے ہیں کہ واقعی ان کا کردار لوز کردار تھا، گندا کردار تھا۔ اسی طرح اس ویڈیو کے تقریباً 24 منٹ پر بھی ان دونوں اصحاب کا احباب کا یہ اقرار موجود ہے کہ فہد نعمان انتہائی بد کردار شخص تھا۔ سنیں ذرا۔ توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسے جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ابھی ماں کی پیٹ سے دھل کے آیا ہے، وہ بالکل اس کا کوئی گناہ نہیں، سابقہ وہ ساری خطائیں اللہ پاک نے فہد بھائی کی معاف کر دیں کہ وہ ڈاکٹر یحییٰ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اور دیگر مربیوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، بدکاریاں کی، زناکاریاں کی، یا یہ قادیانی مربیوں کے ساتھ بیٹھ کے شرابیں پیتے رہے، جو بھی گناہ کیے وہ چونکہ ماحول ایسا تھا تو انہوں نے کیا، وہ خود اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ توبہ بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جی میرے بھائیو، الحمدللہ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے سنا پیارے بھائیو، ان دونوں صاحبان نے اگرچہ اس اقرار کے ساتھ ساتھ یہ جو ان صاحب کی بد کرداریوں کا اقرار ہے دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے جھوٹے طور پر، لیکن بات یہ ہے جو ہماری ویڈیو کا آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ الحمدللہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان فہد کا نعمان صاحب جو ہیں ان کے منہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سچ نکلوایا ہے، جس سچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ دراصل انتہائی بد کردار شخص تھا، جس طرح کہ انہوں نے خود مانا ہے جناب شرابیں پینے والا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری وہ تحقیق اور ہم نے جو حقائق اس ویڈیو میں پیش کیے تھے پیارے بھائیوں فہد نعمان کے کردار سے متعلق، وہ جو ہیں وہ سچے ثابت ہو گئے، اور دراصل ہماری اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس ویڈیو کا جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم پارٹ 2 بنائیں گے اور اس میں مولوی مبشر شاہ کی اس ویڈیو سے یہ ثابت کریں گے کہ ان دونوں نے جو باتیں کی ہیں وہ جھوٹی ہیں اور ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ سچی ہیں۔ ہمیں باقاعدہ ان کی یہ پہلی ویڈیو سنا کر ہمیں وہ باتیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے خود اقرار کر لیا ہے تو بات ختم، ٹھیک ہے جی۔ البتہ پیارے بھائیوں ان دونوں کے اس اقرار کے ساتھ ساتھ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج آپ کے سامنے ان بے شمار ثبوتوں میں سے کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ان تمام باتوں کو، ان تمام حقائق کو جو کہ الحمدللہ ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیے تھے ان باتوں کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلا ثبوت ہم پیارے بھیا ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں وہ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، لڑکی کے بھائی کی وہ رپورٹ جو کہ جب فہد نعمان صاحب نے اس لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے تو لڑکی کے بھائی محمد بلال نے وہ رپورٹ ان کے خلاف درج کروائی تھی۔ یہ اس رپورٹ کا مکمل صفحہ ہے اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، ہم نے تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیا ہے تاکہ ہم آپ کو آرام سے اس کو پڑھ کے سنا سکیں۔ جی میرے بھائیو، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، لڑکی کے یہ بھائی ہیں محمد بلال، انہوں نے یہ رپورٹ درج کروائی تھی، محمد بلال ولد امیر حمزہ قوم منہاس۔ اب یہ دیکھیں جی قوم کے اوپر مولوی توبہ توبہ پیارے بھائیو ہیں جی، اصل بات کو چھوڑ کے مولوی مبشر شاہ صاحب نے جناب قوم کے اوپر بڑا کہا جی اوہ جی ہم نے ان کو موچی کہہ دیا ہے، بڑی ان کو تکلیف ہوئی، کہتے تھے اپنے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہ او جی میں تو حسنی حسینی سید ہوں۔ چلے جی، ہم اگر مولوی بشیر شاہ صاحب ایسے کہتے ہیں، آپ کو چونکہ بہت تکلیف ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا ہم چلیں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان کے کہتے ہیں کہ مولوی مبشر شاہ صاحب حسنی حسینی سید مولوی مبشر شاہ صاحب کی سید زادی بہن
جو ہے اس کو بھگا کر فہد نعمان صاحب نے گھر سے بھگا کر فہد نعمان صاحب نے جناب بیاہ رجا لیا. تو کیا فرق پڑا ہے؟ ہم نے کوئی موچی ہو کوئی سید ہو جو بد کام ہے جو برے کام ہے وہ برے کام ہی ہوتے ہیں جناب مولوی صاحب. اس لیے جو اصل بات ہے اس کے اوپر توجہ کیجیے. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں آپ کو کہ فہد نعمان صاحب یہ دراصل ایک بد کردار شخص تھے یا بد کردار شخص ہیں جو بھی کہہ لیں. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ محمد بلال صاحب نے فہد نعمان صاحب کے خلاف اور ان کی والدہ امت الشکور صاحبہ کے خلاف یہ رپورٹ درج کروائی جس کے مطابق کہتے ہیں میں محلہ مصطفیٰ آباد کا رہائشی ہوں. میری ہمشیرہ مبین فاطمہ 23 سے 24 سال کنواری جو کہ خانہ داری کرتی تھی مسمی فہد نعمان نے میری ہمشیرہ سے بذریعہ موبائل فون ناجائز تعلقات استوار کر لیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں جناب مولوی مبشر شاہ صاحب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں جی. یہ دیکھیں یہ آپ کے مجاہد ختم نبوت فہد نعمان سے متعلق کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے ہی جو مجاہدین ختم نبوت ہیں انہوں نے یہ رپورٹ درج کروائی ہے جناب. یہ جماعت احمدیہ نے نہیں کروائی. ناجائز تعلقات استوار کر لیے. پھر کہتے ہیں یہ 8 جنوری کو ہمشیرہ گھر میں اکیلی موجود تھی کہ جملہ ملزمان باہم صلاح مشورہ کر کے آ گئے اور ہمشیرہ کو ورغلا پھسلا کر استغفر اللہ. یہ دیکھیں جی آگے کیا لکھا ہے پیارے بھائیو. کہتے ہیں ورغلا پھسلا کر زنا حرام کاری کے لیے استغفر اللہ توبہ. یہ دیکھیں جی ورغلا پھسلا کر زنا حرام کاری کے لیے اغوا کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جناب انہوں نے مزید وہاں پہ تفصیلات لکھی ہیں. بہرحال یہ تھا جناب ثبوت نمبر 1. پھر پیارے بھائیو اس کے ظاہرہ جواب میں جو ملزم تھا فہد نعمان ہیں جی انہوں نے پھر عدالت میں سیشن جج صاحب کے پاس یہ جناب درخواست دی اور یہ اس درخواست کا جناب ہم آپ کو پہلے پوری دکھلا دیتے ہیں. یہ دیکھیں 8 فروری 2017 اور اس میں پیارے بھائیو ہم یہ نمبر 3 اور نمبر 4 آپ کو جو ہے یہ دکھلا رہے ہیں. یہ باقی جو ہے آپ خود پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں جی یہ کہ استغاثہ کے مطابق ملزم پر الزام ہے یعنی کس کے اوپر؟ فہد نعمان کے اوپر کہ اس نے ہمراہ دیگر الزام الہان کے ساتھ مل کر مستغیث یعنی بلال صاحب جو ہیں ان کی ہمشیرہ کو ورغلا کر زنا حرام کاری کے لیے اغوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جناب الزام جو کہ مجاہد ختم نبوت صاحب جو ہیں ان کے اوپر لگایا گیا مولوی مبشر شاہ صاحب کے دوسرے مجاہدین ختم نبوت کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. پھر پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں تھانہ شرک پور شریف ضلع شیخوپورہ یہاں پہ جو مسمات مبین فاطمہ جو لڑکی جو بھاگی تھی فہد نعمان کے ساتھ اس لڑکی کا یہ بیان ہے. اور اس بیان میں یہ دیکھ لیں جی اپنی آزادانہ مرضی سے بلا جبر و اقرار یہ کہتے ہیں جی میں نے نکاح کر لیا ہے مجھے اغوا نہیں کیا گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے میں وہاں پہ خوش نہیں تھی اس لیے اپنا گھر چھوڑ کر یعنی کہ گھر سے بھاگ کر یہ پھر صاحبہ جو ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب کی موچی بہن یا سیدہ بہن چلے کیا فرق پڑتا ہے جو مرضی کہہ لے جی یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہوں. بہرحال یہ وہاں سے دوڑ کے جو ہیں اپنے والدین کے گھر سے پھر انہوں نے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ اسی بیان کا یہ پیارے بھائیو یہ پورا جو ہے آگے چلی جا رہا ہے. ہم وقت بچانے کے لیے آپ کو سارا نہیں پڑھ کے سنا رہے. جس بھائی نے پڑھنا ہو یہ آرام سے روک کے پڑھ لیں. پھر میرے بھائیو ظاہر ہے انہوں نے چونکہ ان کی والدہ صاحبہ بیچاری مظلوم والدہ صاحبہ جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا ان کو بھی شامل کیا تھا یہ لڑکی کے گھر والوں نے. اس لیے یہ بیچاری والدہ صاحبہ کو پھر مجبوراً بیان دینا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے. اور پیارے بھائیو جو اہم بات ہے جو کہ ثابت کرتی ہے کہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں باتیں کی تھیں وہ سچی تھیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں ان کی والدہ صاحبہ
کہ میں فلاں محلے میں رہتی ہوں، میں لیڈی ہیلتھ ورکر کے طور پر کام کرتی ہوں. یہ دیکھیں ان بیچاری کے جو خامد ہیں وہ شدید فالج اور دماغ کی مرض میں مبتلا ہے. یہ تب کی بات ہے ظاہر ہے جب ان کے جو والد محترم زندہ تھے. سائلہ اکیلی ہی گھر کی واحد خود کفیل ہے، اور ان فہد نعمان صاحب کو حیا نہیں آئی کہ بجائے اس کے کہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتے، اب بڑے شریف بنتے ہیں، تب ہاتھ بٹانا تھا اپنی پیاری والدہ کا. یہ جناب گل چھڑے اڑاتے رہے اور اپنی جو ہیں وہ بد کرداریاں وہ پھیلاتے رہے وہاں پہ. اور یہ دیکھیں سنیں کتنا یہ والدہ صاحبہ نے دکھ کے ساتھ ظاہر ہے یہ بیان دیا ہوگا. فرماتی ہیں یہ کہ سائلہ کا ایک بیٹا فہد نعمان ہے جو سائلہ کا نافرمان تھا، جس کو سائلہ نے بہت زیادہ سمجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا. ہر روز گھر میں لڑنا جھگڑنا اور بہن بھائیوں پر تشدد کرنا اس کا وتیرہ تھا، جس پر سائلہ نے اپنے حقیقی بیٹے فہد نعمان کو مورخہ 19/11/16 کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق کر دیا. آخر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو اس ناخلف اولاد کو جو ہے اس کو عاق کرنا پڑا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی یہ ان کا نکاح نامہ ہے. انہوں نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے جناب، یہ فہد نعمان صاحب جناب یہ دلہا ہیں، یہ مبین فاطمہ دلہن ہے، اور یہ جناب ان کا نکاح نامہ ہے جناب، جو کہ 2017 میں ان لوگوں نے کیا تھا، گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا. اس کے بعد پیارے بھائیوں یہ وہ دنیا اخبار 19 نومبر 2016 جس میں یہ عاق نامہ جو تھا وہ چھپا تھا، اور ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھلاتے ہیں. یہ فہد نعمان صاحب جو ہیں ان کی والدہ نے یہ چھپوایا. یہ ہے جناب بہرحال وہ عاق نامہ جو کہ ہم نے آپ کو دکھلایا. اس کے علاوہ پیارے بھائیوں اور بھی ثبوت ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہر عقل مند شخص کے لیے یہی ثبوت جو ہیں کافی ہونے چاہیے یہ حقیقت جاننے کے لیے کہ جو باتیں ہم نے بیان کی تھیں اپنی ویڈیو میں دراصل وہ درست باتیں تھیں، اور اس ویڈیو میں ہم نے سچ بیان کیا تھا. پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک نہایت ہی اہم بات آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ بے شمار باتیں ثابت کرے گی. ایک تو وہ یہ ثابت کرے گی کہ یہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب ہیں یہ بالکل وہی مولوی ہیں جن مولویوں سے متعلق ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ بھی ثابت ہوگا کہ یہ دونوں جھوٹے لوگ ہیں، سری جھوٹ بولتے ہیں. اور ایک بہت ہی اہم بات پیارے بھائیوں اس سے یہ بھی ثابت ہوگی کہ ان دونوں نے مل کر ہمارے پیارے مربیان روا کے رہائشیوں اور ہمارے جو جماعت احمدیہ کے اوپر جو گھنونے اور گندے الزام لگائے ہیں، یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص اس قدر جھوٹے لوگ ہیں یہ دونوں کہ ان کے یہ الزامات محض جھوٹ ہیں. پیارے بھائیو آپ کو جیسا کہ علم ہے ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ویڈیو میں کچھ حقائق جو ہیں اور سچ فہد نعمان صاحب سے متعلق اور مولوی مبشر شاہ صاحب سے متعلق بتلائے تھے. اور اس کا دیکھیں جی یہ مولوی صاحب اور یہ جو بد کردار فہد نعمان صاحب ہیں انہوں نے کیا نکالا ہے. یہ دیکھیں جی ہم آپ کو وہ پہلے حصے سناتے ہیں، آپ ان کو سنیں اور جو ہے کیا کہے انسان ان کو، اور پھر ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ ان باتوں نے دراصل یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بڑا تیر چلایا ہے، دراصل انہی کو بہت بری طرح جو ہے وہ جھوٹا ثابت کیا ہے، کذاب ثابت کیا ہے اور مفتری ثابت کیا ہے. سنیں جی ان کی پہلے باتیں سن لیں. کیا ہے تو شرم آنی چاہیے یہ ڈاکٹر یحییٰ کو، اس کے گھر بھی ایک بیٹی ہے، ماں ہے، سارا کچھ ہے، اس کو ذرا شرم نہیں ہے کہ ایسے بکواسات اس نے کی ہیں. اور میں ایک دفعہ دوبارہ پھر ڈاکٹر یحییٰ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ شرم کرو، تمہارے گھر بھی بیٹی ہے، تمہارے گھر بھی ماں ہے، تمہارے گھر بھی بہن ہے.
لیکن بات یہیں پر نہیں ٹھہری پیارے بھائیوں، یہ ذرا آگے سنائیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر یحییٰ خان نے الزام لگایا اور یہ ساری باتیں کی، تو یہ چلے جی پیارے بھائیوں، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ مولوی دراصل کس قدر شیطان صفت مولوی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سنیں ذرا۔ بہتر ہے تو ان کی بیٹی کا بھی ان کو پتا ہو گیا ہے، جو مریم تھی ان کے ساتھ بھی ہم نے کئی دفعہ کیا ہے، تو یہ اب وہ مکر دیا تو وہ الگ سی بات ہے۔ وہ یہ آپ نے ایک بہت بڑی خبر سنا دی بھائی۔ نہیں اتنی جلدی یہ آپ بات ختم نہ کریں، تفصیلات بتائیں۔ مریم یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ڈاکٹر یحییٰ جو ان سے یہ اکثر مرزائیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، یہ جس نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کے کوئی چکر تھے؟ جی بالکل تھے۔ یہ تو اب خود جو ان سے اپنا غصہ اور بغض اتار رہا ہے کہ اس لڑکے کو میں کسی طرح اور بدنام کرنے کی کوشش کروں ہے۔ اچھا ساری کہانی تو آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ٹھیک ہو گیا، مجھے سب سمجھ آ گیا کہ میں بھی کہہ رہا تھا ہم نے تو بڑی ویڈیوز بنائی ہیں، اتنی ویڈیوز ہیں آج تک جو ہے نا اس کا تو وہ یہ جواب نہیں دیتے، اور آپ کی ویڈیو کو لے کر کے اس کو آگ کیوں لگی ہے؟ اچھا جی میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ خان کو کہ پہلے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھر تو کسی نے گل کر، ٹھیک ہے جی میرے بھائیو، سنا آپ نے؟ اسی لیے ہم نے وہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا مبشر شاہ پیدا ہوا تو یہ شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ بہرحال میرے بھائیو، اصل بات ہم آپ کو اس حصہ کو سنانے کے بعد بتلاتے ہیں، سنیں ذرا۔ اور جو آپ کی مریم آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کرتے رہے، جو جناب میں اب چھپے لفظوں میں یہاں بتا سکتا ہوں یہاں، کیونکہ خواتین بھی دیکھیں گی تو اچھی بات نہیں ہے، پھر تو آپ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور فہد نعمان صاحب نے جو کچھ کیا اس کی تصویریں بھی کوئی آپ نے کھینچی ہوں گی، کوئی ویڈیو بنائی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ نے جناب اتنے وہ غم و غصے کا اظہار۔ جی میرے بھائیو، یہ تھوڑی سی میں ذرا تھوڑا سا حیران ہوا تھا ان کی بات سن کے۔ لگتا ہے مولوی مبشر شاہ صاحب اپنی ماں بہن بیٹیوں کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ جی ذرا غور کیجئے گا، ان کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے۔ کر رہے ہیں آپ اپنی ویڈیو کے اندر، وہ سب کچھ آپ نے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں دکھائیں گے تو اگلی ویڈیو میں پھر ہم دکھا دیں گے، ٹھیک ہے جی فہد بھائی، فہد نعمان بھائی۔ جی بالکل۔ اب یہ ڈاکٹر یحییٰ تم نے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے، یہ تم نے دکھانا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ فہد نعمان نے کیا کیا اور کہاں پہ کیا اور کس جگہ پہ کیا، یہ تم نے دکھانا ہے۔ نہ دکھایا تو میرا پتر یہ گو تو یہ میدان، ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ تو یہ بڑے رات کھل گئے۔ میں بھی کہہ رہا تھا اتنی چیخو پکار قادیانی عوانوں کے اندر زلزلے طاری ہو گئے، فہد نعمان نے کر کیا دیا؟ مجھے تو اب پتا چلا کہ یہ تو ایک مرکزی مہرہ ہے، یہ تو تمہارے شطرنج کا، ہاں جی، جو ہم نے بازی پلٹ دی ہے، یہ مرکزی مہر ہے۔ تو اب یہ مہرہ تو ہم چلیں گے، یہ باری اب ہماری ہے، تو تمہاری باری ہو گئی ہے ختم۔ تو یہ تو اب ہم بتائیں گے آپ کو مربی جی کہ لاہور کتنے سینٹی میٹر پہ ہے، ہاں جی، کتنے ربوہ اور لاہور کا کتنا فرق ہے، یہ تمہیں ہم بتائیں گے۔ تھوڑا سا صبر کرو، اگلی ویڈیو کا انتظار کرو۔ پہلے تو یہ تم نے جو دھمکی لگائی ہے نا کہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ بمب پھوڑوں گا، تو وہ ذرا پھوڑو اور سارے حقائق بیان کرنے ہیں تم نے۔ وہ ایف آئی آر دکھانی ہے، وہ تمہاری بچی کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے رہے اور جس کمرے میں کیا، جہاں پہ کیا، اس کی فوٹیج تمہیں اپنی ویڈیو کے اندر دکھانی ہے۔ یہ تمہارے اوپر لازم ہے، یہ تمہاری سر درد ہے، ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم بتا رہے ہیں تمہیں، نہیں تو اگلی ویڈیو میں پھر ہم بتائیں گے۔ جی پیارے بھائیو، آپ نے ان دونوں جناب مسلمان صاحبان کی گفتگو سن لی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی ہم عاشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ استغفر اللہ، جھوٹ بولنے والے، ایسی لچر گفتگو کرنے والے کبھی بھی ہمارے پیارے نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ بہرحال پیارے بھائیو، آپ میں سے اکثر حضرات
یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہم ان دونوں خبیثوں کی یہ لچر گفتگو بالکل نہ سنواتے. ہمارے وہ محترم احمدی دوست جو کہ جیسا کہ ہم نے یہ کہا ہے، یہ عرض کیا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کے یہ گندے اور لچر جو ہیں وہ الزامات کیوں سنوائے. ہم ان کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان تو جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہی رہتے ہیں. لیکن پیارے بھائیوں، ان دونوں بے شرموں کے یہ جھوٹے گندے بیانات سرے سے ہم آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اس لیے ہمیں تو ہنسی آ رہی ہے، اس لیے کہ ہماری مریم کے نام سے کوئی بیٹی سرے سے موجود ہی نہیں. اے مولوی مبشر شاہ صاحب، آپ کہیں گے ہم آپ کو موچی کہتے ہیں، اسی لیے آپ واقعی نیچ ذات ہیں جناب. اور فہد النعمان صاحب کان کھول کر سن لیں، ہماری مریم نام سے یعنی ہماری سے مراد ڈاکٹر یحییٰ کی، وہ ڈاکٹر یحییٰ جو کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے، ہم اس خدائے ذوالجلال والاکرام کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں جس کے قبضہ میں آپ دونوں کی جان ہے، جس میں کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ ہماری مریم نام کی سرے سے کوئی بیٹی موجود ہی نہیں. ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ایک فرضی بنا کے ہماری بیٹی بنا کے اور پھر بکواسیات یہ انہوں نے کر دیں. اور پھر اگر ہماری مریم کے نام سے کوئی بیٹی موجود بھی ہوتی تو تب بھی وہ لوگ پیارے بھائیوں جو کہ ہمیں جانتے ہیں، مثلا شمس الدین صاحب ہمیں جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ میں یا میری فیملی گزشتہ 13-14 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم تو پاکستان ہی نہیں گئے. ہے جی. تو یہ تو کہانی پھر ان دونوں صاحباب، آپ دونوں صاحباب کی مزید جھوٹی ثابت ہوگی. لیکن پیارے بھائیوں ان دونوں گندی زبان کے مالک، نیچ ذہن شیطانوں کی یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فہد نعمان کو دراصل اس مولوی مبشر شاہ نے پھنسوایا ہے، ان صاحب نے پھنسوایا ہے. فہد نعمان صاحب کو کوئی شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم الحمدللہ جب بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ثبوتوں کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں. یہ فہد نعمان صاحب کو میرا خیال ہے یہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے محض اپنی ویڈیو بنانے کے شوق میں ان کو پھنسوا دیا ہے اور ان کو مروا دیا ہے. لیکن بہرحال جو بھی بات ہے پیارے بھائیوں، جس طرح کہ ہم نے کہا، ان دونوں گندی زبان کے مالک، نیچ ذہن شیطانوں کی اس طرح کی گفتگو جو کہ انہوں نے کسی ایک جو ہے خود ہی ایک بنائی ہوئی فرضی جو ہے مریم کے سے متعلق انہوں نے کی ہے، اس سے بہت کچھ ثابت ہوا ہے. اس سے یہ دونوں مثلاً کہانی باز ثابت ہوئے، اس سے یہ دونوں مفتری ثابت ہوئے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں احباب جھوٹی باتیں گھر بیٹھ کر گھڑتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اپنے مخالفین کو بدنام کر سکیں. جس طرح ہم نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کس طرح کی کہانی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے انہوں نے گھڑ کے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دی. استغفر اللہ. اور پیارے بھائیوں، اس سے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ان دونوں جھوٹے لوگوں نے یہ جو ہمارے مربیان سے متعلق یہ پوسٹ بنائی اور ان ویڈیو میں یہ جو جھوٹی باتیں کرتے رہے، وہ ساری باتیں محض بغض و اناد کی وجہ سے یہ لوگوں نے کی ہیں. یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں اور یہ سب ان کی کہانیاں جو یہ صاحب بیان کرتے رہے، چونکہ یہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. اور خاص طور پر جو انہوں نے فرضی کہانی، ہماری ایک فرضی بیٹی بنا کر اس کے بارے میں گندی کہانی بیان کی، اس کہانی نے ان صاحب کو جھوٹا، گندا
اور کہانی باز ثابت کر دیا ہے، اور ہمارے مربیان کے بارے میں الحمدللہ یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کے بارے میں بیان کی گئی ساری باتیں جو اس نے بیان کی ہیں وہ محض جھوٹی ہیں، محض جھوٹی ہیں، محض جھوٹی ہیں الحمدللہ۔ فہد نعمان صاحب، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک پیغام آپ کو، اس کا ایک پیغام کا صرف ابتدائی حصہ جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، اور اگر اس کے بعد آگے بات بڑھی اور آپ نے ابھی بھی فہد نعمان صاحب، اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر آپ کو مزید بدنام کروا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس یہ جو آواز ہم آپ کو سنوائیں گے اس آواز کے ذریعے ہی ہم آپ کو کچھ اور مزید حقائق بھی انشاءاللہ سنوائیں گے۔ تو چلے جی ہم آپ کو وہ آواز سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا فہد نعمان نے میرے پیارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا فہد نعمان نے میرے جی فہد نعمان صاحب، ہم نے صرف آپ کو یہ بتلانا تھا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے تو ہم نے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرح سے تحقیق کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ وہ کہتے ہیں نا دا بال از ان یور کورٹ، ہاں جی، یہ گیند جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں ہے کہ اب آپ نے آگے مزید کھیلنا ہے یا اب آپ نے وہی گیند اٹھا کے ان مولوی صاحب کے منہ پہ مارنی ہے جنہوں نے آپ کو اس سوشل میڈیا پر لا کر آپ کو بدنام کیا ہے۔ اور بس پیارے بھائیوں، یہ آواز فہد نعمان صاحب، جیسا کہ مبشر شاہ صاحب کو بھی بتلا دیں گے، یہ فہد نعمان صاحب کی والدہ ماجدہ کی آواز ہے۔ اور فہد نعمان صاحب، ہم آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ ماجدہ صاحبہ کو کچھ بھی ہوا تو جیسا کہ سب دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے، اس کے ذمہ دار ظاہر ہے اب آج کے بعد آپ قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں امید ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کی آواز سننے کے بعد آپ تھوڑا سا ہوش کریں گے اور آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ دراصل آپ کو پھنسوانے والا شخص یہ شاطر مولوی مبشر شاہ ہے۔ آپ کو کندھے پر بندوق رکھ کے ان صاحب کو پتہ تھا کہ ہم پھر تمام حقائق جو ہیں آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر لے کر آئیں گے، لیکن ان مولوی صاحب نے جان بوجھ کر آپ کے جو ہے ذریعہ اپنی ویڈیوز وغیرہ جو ہیں اس کو چلانے کے لیے آپ کو پھنسوایا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرانا ہے تو ہمیں نہیں بلکہ ان مولوی صاحب کو مورد الزام ٹھہرائیں، جو کہ جن کی اپنی یہ حالت ہے کہ آپ نے اس دن الیاس چنوٹی صاحب کی کیا تعریف کی، ہاں جی، پہلی ویڈیو میں ان کو برداشت نہیں ہوا تھا، یہ فوراً یہ چونکہ خود بریلوی ہیں یہ چلے گئے تھے مولوی اشرف جلالی صاحب کی طرف اور اپنے ایک اور مولوی صاحب کی طرف کہ جی ان کی طرف لوگوں کو رابطہ کرنا چاہیے۔ تو ان مولویوں کی یہ حالت ہے، کوشش کریں کہ ان سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنی زندگی اپنی زوجہ کے ساتھ انجوائے کریں، باقی آپ کی مرضی۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔